کریں۔ آئیے جب تک ہم کھڑے ہیں خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب آیت نمبر 13 سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے جس نے آج ایک بار پھر ممکن بنایا کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوں، اس کے کلام پر ہم غور کر سکیں۔ پیدائش 6 باب آیت نمبر 13۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے۔ سو دیکھ، میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا، اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو۔ اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا، اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ آج جس آیت پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، 14ویں آیت ہے، تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ اس بات پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ آئیے دعا کریں، اپنے اپنے لیے کلام مانگیں اور خداوند سے کہیں، خداوند میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، آج تو ہم سے کلام کر، ہمارے ایمان کو بڑھا، برکت دے، اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول۔ ہلیلویا، ہلیلویا، praise you God, praise you God, hallelujah, 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 hallelujah. I worship you God, I worship you God, I worship you God, I worship you God, hallelujah. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ پیدائش کی کتاب کو میں پڑھ رہا تھا، اس کو پڑھتے ہوئے جب کشتی کے بارے میں میں نے پڑھا، تو یہ کشتی جب بنانے کا حکم خدا نے دیا تو اس نے کوئی بھی چیز ایسے چانس پر نہیں رہنے دی، بلکہ ہر بات کے بارے میں ایگزیکٹ اس نے ہدایات دی۔ تو یہ کشتی لمبائی اس کی اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، اونچائی اتنی ہو۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، خدا نے کہا کہ اس کے 3 تو نے درجے بنانے ہیں، ایک نچلا، اس کے بعد اوپر، اور پھر اس کے اوپر تم نے اس کی 3 منزلیں بنانی ہیں۔ روشن دان اس کھڑکی میں بنانا ہے، لیکن روشن دان اوپر ہوگا، اور ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے چھوڑ دینا، ختم کر دینا۔ اس کشتی کا دروازہ کہاں پر ہوگا؟ اس کے فرنٹ میں، اس کے پہلو میں اس کا دروازہ ہوگا۔ اب ساری ہدایات خدا دے رہا تھا، تو ایک بات اس نے اور بھی بتائی کہ تو نے اس کشتی کے اندر کوٹھڑیاں تیار کرنی ہیں، اور اس کے اندر اور باہر رال لگانی ہے۔ رال پر میں تھوڑا سوچ رہا تھا کہ یہ رال کیا چیز تھی۔ یہ کئی جگہوں پر اس کا ترجمہ چکنی مٹی کیا گیا ہے، کئی جگہوں پر اس کا ترجمہ گارا کیا گیا ہے، اور یہ وہ ایسا مٹیریل تھا جو بحیرہ مردار اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر اس کا ترجمہ نفت کے گڑھے بائبل کے اندر کیا گیا ہے، اور اس مٹیریل کو، اس مادے کو پانی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، واٹر پروف بنانے کے لیے۔ ایسی چکنی مٹی جو اس کے اندر اور باہر لگائی جائے، اور وہ ہو پانی کو روکنے کے لیے۔ مجھے تجربہ ہے، شروع میں ہم نے پانی کا حوض بپتسمے دینے کے لیے اس کونے میں بنایا،
نیچے چونکہ چپس تھی, اوپر ظاہر اینٹیں لگا کر ہم نے کوشش کی کہ حوض بنایا جائے, اور بڑی کوشش کے بعد بھی اگرچہ ہم نے چپس اندر لگا کر 0 نمبر اور اس کے اوپر سیمنٹ لگا کر پوری کوشش کی کہ اندر سے جہاں پہ یہ دیوار اور فرش ملتا ہے وہاں پر پوری ایک لیئر اس کی بنائی, لیکن پانی پھر بھی لیک ہو رہا تھا. سو تنگ آ کر ہم نے اس کو ختم کیا اور پھر چھت پر اس حوض کو بنایا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو جہاں پر جوڑ وہ بنتا ہے وہاں سے پانی کی لیکج کو بند کرنا مسئلہ ہوتا ہے. کتنے جن کو کبھی یہ پرابلم ہوا ہے پانی کی لیکج کو روکنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب لکڑی کی یہ کشتی بنانی ہے, اس کا پیندا بھی ہے, اور اس کے اوپر جب اونچائی ہے تو کوئی مقام ہے جہاں پر وہ دونوں پھٹے آپس میں مل رہے ہیں. ان کو واٹر پروف بنانے کے لیے اندر اور باہر چکنی مٹی اور وہ گارا یا جو بھی مٹیریل آپ اس کو سمجھ لیں وہ بنایا جاتا ہے. وہاں پر پیدائش کی کتاب 11 باب میں جو لکھا ہے, چونے کی جگہ انہوں نے گارے سے کام لیا اور اینٹوں کو چنائی جو کی وہ گارے کے ساتھ کی. وہاں پر بھی یہی لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے. ایک اور جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جب نوح کو اس کے ماں اور باپ نے دریا میں چھوڑا, تو دریا میں چھوڑنے سے پہلے کشتی ایک چھوٹی سی ٹوکری بنائی اور ٹوکری کے اندر اور باہر رال لگائی تاکہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو, اور پھر اس کو دریا میں جا کر چھوڑا ہے. اور جب فرعون کی بیٹی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو کسی عبرانی کا بچہ ہے. اس نے اس کو نکالا اور اس کا نام اس نے موسیٰ رکھا, جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا. اس نے اس کا نام رکھا. اب میں اس پر سوچ رہا تھا کہ جو طوفان نوح کے دور میں آیا وہ طوفان معمولی طوفان نہیں تھا. آج کل آپ طوفان آتے ہوئے دیکھتے ہیں, نئے نئے نام ان کے رکھتے ہیں. کسی کا نام کیٹرینا رکھا ہوتا ہے, کسی کا نام کچھ رکھتے ہیں, مختلف نام ہیں جو ان طوفانوں کے رکھتے ہیں. میں سوچا تھا یہ تو بچے پیدا ہونے کی طرح ان کے بھی اسپیشل نام ہیں جو رکھتے ہیں کہ اس طوفان کا نام کیا ہوگا. اور وہ طوفان اتنی شدت کے ہوتے ہیں کہ بڑی جدید ترین ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود جب یہ طوفان آ کر ٹکراتے ہیں ساحلوں کے ساتھ تو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ یہ طوفان بڑے شدید ہوتے ہیں. ایک بڑا جہاز اس دنیا کے اندر مشہور ہوا جس کو کہتے تھے ٹائٹینک جہاز, اور ٹائٹینک بنانے والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جہاز ڈوبے گا نہیں کبھی, لیکن وہ جہاز بھی آخر کار ڈوب گیا. اس کے اندر کتنے لوگ تھے جو مارے گئے. میرے خیال میں بھائی یاسر یہاں پر نیوی سے ہے. آج کل جو نیوی کے جہاز بناتے ہیں ان کو واٹر پروف کرنے کے لیے ویلڈنگ کی جاتی ہے, اور ویلڈنگ عام نہیں بلکہ اس کو کہتے ہیں ایکس رے ویلڈنگ. کیوں جی بھائی یاسر ٹھیک ہے, ایکس رے ویلڈنگ. ایکس رے ویلڈنگ بڑی اسپیشل ویلڈنگ ہے جس سے ذرا بھی چانس نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ ایسی رہ جائے جہاں سے پانی باہر سے اندر آ سکے, چونکہ اس جہاز نے بڑے بڑے سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کشتی جو بنائی گئی یہ لوہے کے ساتھ نہیں بنائی گئی, لکڑی کے ساتھ بنائی گئی. لکڑی بھی خدا نے بتایا کون سی لکڑی ہوگی, گوپھر کی لکڑی تم نے لینی ہے, اور اس کو واٹر پروف کرنے کے لیے ایکس رے ویلڈنگ نہیں بلکہ مٹی لگانی ہے, چکنی مٹی, رال, وہ مٹیریل ہے جو تم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد نوح اور اس کی فیملی سے کہا گیا کہ اب تم جہاز اس کشتی کے اندر آ جاؤ, جہاز ہی ویسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. 7 دن وہ اندر چلے گئے, کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا, اس میں کوٹھڑیاں ہیں, تمام جانداروں کا جوڑا جوڑا خود ہی چل کر اس کشتی کے اندر نوح کے پاس آ گیا. یہ بھی ویسے معجزہ ہے. جانوروں کو کون کہے کہ وہ خود چل کر آئیں اور کشتی کے اندر داخل ہوں اور پھر بند ہو جائیں.
جنگلی جانوروں سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن خدا نیچر کو بدل دیتا ہے. اس نے نیچر کو تبدیل کیا، جانور وہاں پر آ گئے، اندر بیٹھ گئے، طوفان شروع ہو گیا. خدا نے خود اس دروازے کو بند کر دیا. نوح نے نہیں بند کیا، بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے اس کشتی کے دروازے کو بند کر دیا. اتنا پانی آ گیا کہ کشتی پانی پر اٹھ گئی. اب پانی بڑھتا جا رہا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان سے بھی کتنے کتنے ہاتھ پانی اوپر چلا گیا. پڑھا ہے بائبل میں؟ یہ جو بلند ترین پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی اس پانی کے اندر چھپ گئے. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ پانی اتنا آیا کدھر سے؟ خدا ہے، وہ پانی لا سکتا ہے، اس نے ایسا کیا. دیکھا زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، اوپر سے پانی آ رہا ہے. 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، پانی بڑھتا رہا. کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ طوفان جو اس وقت دنیا میں آیا اتنا شدید طوفان تھا کہ 1 سال سے زائد عرصے تک یہ کشتی پانیوں پر چلتی رہی. 1 سال کے بعد نوح اور اس کی فیملی کشتی سے باہر آئی. اور تاریخ کے بدترین سمندری طوفان کا پوری دنیا کا ہی طوفان ہے. ہر طرف پانی ہی پانی ہے، جدھر نظر دوڑائیں پانی ہی پانی ہے. ویسے لہریں کتنی کتنی اٹھتی ہوں گی، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایسے حالات کے اندر ایک کشتی جو لکڑی کی بنی ہوئی ہو وہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ ممکن ایسے عقل نہیں مانتے کہ وہ کشتی پورے سال تک ایسے لہروں کا اور ایسے طوفانوں کا، ایسے سمندری طوفان کا، جیسے آج کل شدید طوفان آتے ہیں اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا ہوگا، مقابلہ کر سکے. اور پانی کشتی کے اندر نہیں گیا. واٹر پروف کس چیز سے کیا گیا؟ مٹی کے ساتھ. کبھی بارش ہوتی تھی، ہم گاؤں میں جب ہوتے تھے کچے مکان ہوتے تھے، بارش چھت سے اوپر پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور بارش بھی کافی دن رہا کرتی تھی. یاد ہے 1 2 3 دن تک بارش ہو رہی ہے. اب اس بارش کے اندر اوپر جا کر اس کو کوشش کرنا کہ پانی رک جائے بڑا مشکل کام ہوتا تھا. کسی کو تجربہ ہوا ہے پانی روکنے کا؟ بڑا مشکل ہے، پانی رکتا ہی نہیں ہے. بارش رکے گی پھر آپ اس کے اوپر کوئی بندوبست کریں گے. سو جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ بارشوں کے سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی چھتوں کی ریپیئر کر لیتے تھے تاکہ بارش کے دوران پریشانی سے بچ جائیں. یہ ویسے عقل مندی ہے. کئی نہیں بھی کرتے تھے، ان کی جاگ ہی پھر کھلتی تھی جب بارش شروع ہو جاتی، تو پھر وہ کوشش کرتے، پھر مشکل ہوتا. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رال کے لیے جو لفظ یونانی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے کپور. بڑا پچھلے دنوں میں ایک لفظ چل رہا تھا یوم کپور. یوم کپور کا مطلب ہے، یوم کا مطلب ہے دن اور کپور کا مطلب ہے کفارہ. یوم کپور کا مطلب ہے یوم کفارہ. اور اس مٹی کے ملنے کے جو عمل تھا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے رال لگا دینا اندر اور باہر، اس کے لیے لفظ ہوا ہے کفارہ. کتنوں کو یاد ہے گڈ فرائیڈے والے دن جس بات پر میں نے کلام سنایا تھا وہ تھا خون کی قدرت، پاور آف دا بلڈ. بلڈ کے بارے میں مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ سب کو باتیں یاد ہوں گی، کیونکہ جو کلام سنایا جاتا ہے اس میں سے 25% یاد رہتا ہے. بڑا بھی اٹینٹو ہو کر سنیں. مجھے بھی یاد رہتا ہے کیونکہ میں نے لکھا ہوتا ہے، ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں. لیکن میں نے بتایا یہ تھا کہ خون پاور رکھتا ہے. یسوع کا خون قدرت والا خون ہے. وہ خون بائبل کے اندر لکھا ہے جب تم جانور ذبح کر کے کھاؤ تو تم نے خون کو نہیں کھانا، کیونکہ خون کو میں نے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے دیا ہے.
کفارہ، اور کفارہ گاہ ایک جگہ ہوتی تھی، یاد ہے وہ کہاں ہے؟ ہیکل کے اندر، پاک ترین مکان کے اندر، وہ جو عہد کا صندوق ہوتا تھا، عہد کے صندوق کا جو اوپر کور تھا جس کو سرپوش کہتے تھے، اس کو کفارہ گاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا کروبیوں کے درمیان جہاں پر خون کو چھڑکا جاتا اور امت کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا، امت کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اس کفارے کے اندر پاور ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے ایک بڑی بھیڑ جو آسمان پر یوحنا کو نظر آئی، ہر قوم، قبیلے، امت، اہل زبان میں سے، ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے ہیں اور پرستش ہو رہی ہے۔ اور ایک بزرگ نے یوحنا سے پوچھا یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ اس نے کہا خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اور پھر اسے بتایا گیا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور دن رات اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ خون کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہوں سے، ہماری بدکاریوں سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ خون میں پاور ہے، یسوع کے خون میں قدرت ہے۔ آپ صاف ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہمارے راست بازی جو گندی دھجیوں کی مانند ہے وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کے ساتھ نور میں چلیں، تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس خون میں پاور ہے۔ میں نے اس دن بتایا، میں دہرائی کر رہا ہوں، یہ خون تو 2000 سال پہلے بہا دیا گیا، آج یہ خون ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ شکر ہے میں اور آپ وقت کی قید میں ہیں، ہمارے لیے 2000 سال پیچھے کی بات ہے، لیکن ہمارا خدا وقت کی قید میں نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ واقعہ آج بھی ایسے ہی ہے جیسے آج ہوا ہے، کیونکہ وہ پریزنٹ گاڈ ہے۔ میں جو ہوں سو میں ہوں، اس لیے یسوع کے خون کو آج بھی جب ہم پکارتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور پاک اور صاف کرتا ہے، کیونکہ خدا وقت کی قید میں نہیں ہے۔ یسوع کے خون میں پاور ہے۔ اس کا خون جہاں پر لگ جائے، کفارہ دیا جائے، وہ کفارہ ہمیں بچانے کا باعث بنتا ہے۔ کتنے جن کو یاد ہے یسوع ہمارا فسح ہے؟ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ وہ برے جو قربان کیے جاتے تھے وہ سب اس آنے والے یسوع کی مثال تھے۔ یوحنا نے یسوع کو دیکھا اور کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اٹھا لے جاتا ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ ماضی میں کفارہ 2000 سال پہلے ہوا، لیکن گناہ آج بھی وہ خون اٹھا کر لے کر جاتا ہے، آج بھی وہ گناہوں کو دھوتا ہے، پاک اور صاف کر۔ میں یسوع کے خون کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں جب واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جس دن وہ مصر کی غلامی سے رہا ہوئے، خداوند نے ایک برہ ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کے خون کو لے کر حکم دیا کہ دروازے کے باہر اوپر کی طرف اور چوکھٹ کے دونوں طرف بازوؤں پر تم نے لگا دینا ہے۔ لگانا خون کو، رال لگانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی ہے جو کفارے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ لگا دینا، اور جن جگہوں پر خون لگا ہوا تھا اس گھر کے اندر پلوٹے موت سے بچ گئے۔ خون بچاتا ہے موت سے۔ جن جن گھروں کے باہر خون لگا ہوگا، میں اس خون کو دیکھ کر ان کو چھوڑ کر آگے چلا جاؤں گا۔ ملک مصر کے اندر ہر گھر میں لوگ پلوٹے مارے جا چکے تھے، جانوروں کے، انسانوں کے، لوگ رو رہے تھے، ماتم ہو رہا تھا، لیکن اسرائیلیوں کے گھروں کے اندر خاموشی ہے، کیونکہ خون ان کے دروازوں کے باہر لگا ہوا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، وہ رال جو اس دن لگائی گئی میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے یسوع کا خون ہماری زندگیوں پر لگایا جاتا ہے، اور وہ افیکٹو ہے، وہ مؤثر ہے، کیونکہ لفظ
رال کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ میں پھر دہرانے لگا ہوں، کپور۔ کپور کا مطلب ہے کفارہ، کفارے سے یہ نکلا ہے۔ اور جب خدا حکم دے کہ تو نے اندر اور باہر رال لگا دینی ہے، تو طوفان کتنا بھی سخت کیوں نہ آ جائے، پانی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے رال کو لگایا گیا ہے۔ جب خدا کوئی حکم دے، پھر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے احمقانہ سی بات لگتی ہو کہ اکثر ویلڈنگ بھی نہیں، لوہے کی بنا ہوا یہ جہاز بھی نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے سخت ترین طوفان آنے والا ہے، کیسے یہ جہاز سروائیو کرے گا، یہ کشتی کیسے بچے گی؟ لیکن اگر خدا نے کہا ہے تو پھر یہ کشتی بچ جائے گی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اسی لیے تو بائبل کے اندر لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ وہ کہیں گے یہ کیسا پیغام ہے کہ ایک آدمی 2000 سال پہلے مر گیا اور تم کلیم کرتے ہو کہ اس کے خون کے وسیلہ سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، ایمان لانے والوں کے نزدیک نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جب خدا حکم دے، چاہے وہ بات ایسے احمقانہ سی بھی آپ کو لگتی ہو، چاہے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر خدا کہہ رہا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر پیرا بھی دے گا اور اس کو بچائے گا بھی۔ خدا نے کہا اس کے اندر اور باہر واٹر پروف کرنے کے لیے رال لگا دے، چکنی مٹی لگا دے، وہ گارا لگا دے، پانی نہیں اندر گیا۔ خدا پاورفل خدا ہے، خدا معجزے کرنے والا خدا ہے، اس نے بہت بڑا معجزہ وہاں پر رونما کیا۔ ویسے یہ عقل مانتی نہیں ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ جا یردن کے دریا میں 7 غوطے مار تو تیرا کوڑ جاتا رہے گا۔ دریا میں غوطے مارنے سے نعمان نے یہی سوچا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، علاج ہے؟ اگر نہا کر ہی پاک صاف ہونا تھا تو میرے اپنے ملک میں دریا نہیں تھے جہاں میں نہا کر صاف ہو جاتا؟ یہ نہانے سے صاف نہیں ہوگا، پانی ہے۔ پانی میں کون سا پاور ہے کہ وہ آپ کے کوڑ کو ٹھیک کر سکے؟ لیکن جب خدا کہے تو پھر عقل مانے یا نہ مانے، خدا کوڑ کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس نے کر دیا۔ اگر خدا نے کہا ہے، آنکھوں پر مٹی لگا کر زمین میں تھوکا، مٹی کو گیلا کیا، اس کی آنکھوں پر لگایا اور کہا اب شلوخ کے حوض میں جا اور دھو لے، بھی وہ اندھا ہے، جنم کا اندھا ہے، کیسے وہ آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ لیکن جب یسوع کہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ ان کے بعد میں نہیں رہی، مقدسہ مریم آ کر خداوند یسوع سے کہتی میں ختم ہو گئی۔ یسوع نے کہا اچھا، ابھی میرا وقت نہیں آیا لیکن ضرورت ہے، اوکے۔ نوکروں سے اس نے کہا جو یہ تم سے کہے وہ کرنا ہے۔ ویسے یہ بڑا خاص حکم ہے، بڑی خاص نصیحت ہے، جو کچھ یسوع کہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ یسوع نے کہا پانی کے مٹکے بعد 6 رکھے ہوئے ہیں، ہر مٹکے میں 2-2 3-3 من کی کیپیسٹی ہے۔ یسوع نے کہا ان مٹکوں میں پانی بھر دو۔ ویسے ہمارے جیسے کوئی سمجھدار نوکر ہوتے تو انہوں نے کہا تھا خداوند ان کو مے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، ختم مے ہوئی ہے، تو کہہ رہے مٹکوں میں پانی بھر دے۔ لیکن مقدسہ مریم نے کہا تھا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، انہوں نے پانی بھر دیا۔ پھر یسوع نے حکم دیا اب یہ پانی نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی نہیں آبجیکشن کیا کہ خداوند میرے مجلس کے پاس پانی لے کر جائیں، ضرورت تو میں کی ہے۔ لیکن نوکروں نے جب پانی نکال کر اس کے پاس لے کر گئے تو اسی پروسیس میں پانی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ خداوند جو کہتا ہے
وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ یسوع کے خون میں اگر پاور ہے، لکھا ہے کہ اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ وہ دنیا کو صلیب کا پیغام بے وقوفی نظر آئے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ معجزے کرنے والا خدا ہے۔ اور اس واقعہ کو پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ خداوند کیسا مہربان خدا ہے، کیسے معجزے کرنے والا خدا ہے۔ اس نے چکنی مٹی لگا کر لکڑی کی کشتی کو 1 سال سے زائد عرصے تک وہ پانیوں میں رہی، بدترین طوفان کا سامنا کیا اور پھر بھی اسے بچا لیا۔ اور یہ آنے والے وقت میں کفارہ کی بہت بڑی اگزامپل ہے۔ جیسے وہ کشتی بچ گئی، جن زندگیوں پر یسوع کا خون لگا ہوگا، جن کا کفارہ دیا گیا، وہ بھی آنے والے دور میں ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ یسوع کے خون میں پاور ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے، اب پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا اور اس کے فرشتوں سے لڑنے کو نکلے، پھر اس کو آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا، آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور ابلیس بڑے قہر میں زمین پر اترا۔ لیکن لکھا ہے وہ برہ کے خون اپنی گواہی کے کلام کے سبب سے اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہمارے پاس فارمولہ ہے۔ اگر آپ غالب آنا چاہتے ہیں تو یسوع کا وہ خون ہے، وہ کفارہ ہے جو غالب آنے میں ہماری مدد کرے گا۔ اور ان 7 کلیسیاؤں کو جو میسج دیا گیا وہ یہی تھا، جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جو غالب آئے اس کے لیے یہ وعدہ ہے، جو غالب آئے اسے میں اس پتھر میں سے دوں گا، اس پر ایک نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا اور کوئی نہیں۔ کن کے لیے وعدے ہیں؟ اجر کے، جو غالب آئیں۔ آپ غالب آنا چاہتے ہیں، اور غالب آنے کے لیے جو پاور ہے وہ یسوع کا خون ہے، اور یسوع کے خون میں قدرت ہے۔ ایسے ہی قدرت ہے جیسے تمام دنیا کے گناہوں کو دھونے کی پاور اس یسوع کے خون کے اندر موجود ہے۔ یہ معجزہ پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ خداوند تیرے کلام میں پاور ہے، اگر تو کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں تیرے کلام کی پاور کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی بچنا چاہتے ہیں، ہماری حفاظت کا بھی خدا نے انتظام کیا۔ شاید ہمارا ذہن نہ مانتا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کلام کہتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک اور صاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ ایک مٹی کو کشتی پر لگا کر اس کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے تو وہ خون جو دنیا کا قیمتی ترین خون تھا وہ ہمارے گناہوں کو دھونے کی قدرت کیسے نہیں رکھے گا؟ وہ رکھتا ہے۔ دیکھا تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ برہ کے بیش قیمت خون سے۔ تو رال کا مطلب ہے کفارہ۔ یسوع کے کفارے میں پاور ہے۔ جب وہ خون لگ جائے ہماری زندگیوں پر پھر پاور، خون بہا تو دیا گیا ہے لیکن اس کو اپلائی کرنا اپنی زندگی پر آج یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کفارے کا انتظام ہو چکا ہے، ویسے یہ خون لگتا کیسے ہے، اپلائی کیسے ہوتا ہماری زندگیوں پر؟ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ مرتے ہیں، جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں اب یسوع کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، جب آپ روح سے معمور ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے مصلوب کیا۔ یہ ہے طریقہ کب یہ رال، یہ خون، یہ کفارہ آپ کی زندگیوں پر اپلائی ہوتا ہے۔ یہ ہے فارمولہ۔ کیا آپ نے توبہ کی ہے؟ کیا آپ نے زندگی یسوع ناصری کو دی ہے؟ کیا اس پر بلیو کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں
تو وہ کفارہ ہماری زندگیوں پر مؤثر ہو چکا ہے، اور جیسے اس کشتی کو اس نے بچایا وہ ہمیں بھی بچائے گا۔ وہ کشتی آنے والے دور میں نجات کی ایک بہت بڑی تصویر تھی۔ اگر کوئی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو کشتی میں چلا جائے۔ اگر آج کوئی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو خدا کا منصوبہ نجات ہے، اس پر عمل کرے، یسوع کے خون کو اپلائی کرے اپنی زندگیوں پر۔ آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں اور خداوند سے کہیں، خداوند میں تیرے خون کو چاہتا ہوں، جیسے اس آنے والے طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے وہ رال لگانے کا آرڈر خدا نے نوح کو دیا، اسی طرح خداوند نے آنے والی ہلاکتوں سے، ججمنٹ سے بچانے کے لیے، بچنے کے لیے کوئی چیز اگر ہمارے لیے مہیا کی ہے تو وہ یسوع کا خون ہے، اس کا کفارہ ہے، اس کا مصلوب ہونا ہے، اس کا ہمارے لیے قربان ہونا ہے۔ جو اس نے خون ہمارے لیے بہایا وہ کفارہ ہے، اور مجھے اور آپ کو جو بچا سکتا ہے۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جیسے اس کشتی کو تو نے بچایا، کیونکہ تیری رال وہ کپور اس پر لگا ہوا تھا، تو نے اسی طرح خداوند جب ہماری زندگیوں پر اپنے خون کو لگا دیا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں۔ جیسے ملک مصر کے اندر تو نے جن جن گھروں کے باہر خون لگا ہوا تھا ان کو موت سے بچا لیا۔ میری دعا ہے اپنے بچوں کو برکت دے۔ bless them, bless them, bless them. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ سب دعا کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ آئیے یسوع کے خون کو پکاریں، یسوع کے خون کو اپنی زندگیوں پر لگا لیں۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ ان جیسس نے بھائی نذیر آئیں، دعا کریں، پرے کامنٹ پرے ان جیسس نے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ خون لگانے سے تو بچ جائے گا، موت کا فرشتہ گزر جائے گا۔ خون لگانے سے تو بچ جائے گا، موت کا فرشتہ گزر جائے گا، گزر جائے گا۔ ایمان رکھ تو یہی سمجھاتا، ایمان رکھ تو یہی سمجھاتا، بیابانوں میں من برساتا، بیابانوں میں من برسا۔ خشک چٹانوں سے پانی تو پلاتا، قدرت کو ظاہر کرتا ہے کلام خدا، ہو قدرت کو ظاہر کرتا ہے کلام خدا۔ خشک چٹانوں سے پانی تو پلاتا، بیابانوں میں من برسا۔ مہربان خدا تیرا یہ کلام اور تیرے کلام کی یہ قدرت آج بھی ثابت کرتی ہے کہ تیرا کلام بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور جو خون تو نے اس صلیب پر بہا دیا وہ آج بھی میرے گناہوں کو دھوتا ہے، وہ آج بھی مجھے پاک اور صاف کرتا، وہ آج بھی مجھے رہائی دیتا ہے۔ میرا دل تیرے حضور میں شکر گزاری سے بھرا ہے۔ او لارڈ، ہلیلویا، تیرے اس بڑے انتظام کے لیے، اس بڑے کفارہ کے لیے جو تو نے صلیب پر دیا تاکہ میں بچ جاؤں۔ ہلیلویا۔ اور آج بھی جو زندگی اس کفارہ کو قبول کرے گی وہ بچ جائے گی۔ یہ قدرت تیرے اس بڑے کلام کے پیغام میں ہے۔ ہلیلویا۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں،
میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند تیرے اس بڑے جلالی کام کے لیے جس کو آج میں قبول کر کے زندگی پا لیتا ہوں. تیرا شکر ہو. آج بھی دنیا اپنا خداوند ان دکھوں سے چھٹکارا پا رہی ہے جو تیرے خون پر ایمان لاتی ہے اور جو تیرے کفارہ کو قبول کرتے ہیں. تیری شکر گزاری ہے. میں تیرے ان سب بچوں کے لیے دعا گو ہوں. تو آسمان کو کھول اور یہ انڈرسٹینڈنگ دے تاکہ تیرے بچے اس بڑے کفارہ سے غافل نہ رہے بلکہ اسے اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں. جیسے تیرا بندہ نوح اس طوفان میں بچ گیا, ہم بھی آنے والے اس دنوں میں, آنے والی زندگی میں اور اس ابدی طوفان سے بچ جائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ اس خون میں قدرت پائی جاتی ہے. تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں, آمین. صرف ایک آیت ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں پطرس کے خط میں. بڑی مشہور آیت ہے, آپ نے ضرور پہلے پڑھی ہوگی. لکھا ہوا ہے جب خدا 19 آیت, تیسرا باب آیت نمبر 19, پہلا پطرس تیسرا باب 19ویں آیت. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں, جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں, اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. وہ کشتی لوگوں کو بچانے کا ذریعہ بنی, لیکن لکھا ہے اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ, جیسے اس کشتی نے لوگوں کو بچایا پانی کے وسیلہ سے, اب بپتسمہ کے وسیلہ سے لوگ بچتے ہیں. اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے تمہیں بچاتے ہیں. بچنا چاہتے ہیں, پھر اس کفارے کی پاور کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو کفارہ ہمیں بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے وہ رال اس کشتی پر لگا دی گئی تو پانی اس کے اندر انٹر نہ ہو سکا, وہ خون دروازوں کے باہر لگا دیا گیا, موت اس گھر کے اندر نہ آئی. وہ یسوع کا خون, وہ کفارہ جب آپ کی زندگیوں پر افیکٹو ہو جائے, لگ جائے, تو آپ بچ سکتے ہیں, آپ نجات پا سکتے ہیں. خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں تیری ساری برکت کے لیے. تیرا خون ہمیں بچاتا ہے, تیرا کفارہ ہمیں نجات دیتا ہے. اے خداوند تیرے اس بہائے ہوئے خون کے لیے تیرا شکر ہو. تو نے قربان ہو کر, مصلوب ہو کر ہمارے بچانے کا انتظام کر دیا ہے. تیرا شکر ہو. تیرے اس کلام کے لیے میری دعا ہے تیرا کلام تیرے لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ حاصل کرے اور وہ ہمیشہ اسے یاد رکھے. Bless them, help them. In Jesus' name, in Jesus' name. آپ سب بیٹھیں, تشریف رکھیں. بھائی نذیر یہ مٹھائی لے کر آئے ہیں اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ مٹھائی کیوں لے کر آئے ہیں, تو اس لیے کہ شکر گزاری. بھائی شکر کرنا چاہیے. کس بات کے لیے شکر؟ کہ خدا نے اس کے بچوں کو برکت دی ہے, ان کو جابز مہیا کی ہیں. اچھا میرے خیال میں اچھا ہوگا آپ خود ہی بتائیں کیونکہ میرے سے کئی باتیں رہ جائیں گی. گواہی ویسے اپنی زبان سے دینی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. خدا نے ممکن کیا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈگری کے لیے ہم نے ان کو باہر بھیجا اور انہوں نے, خدا نے اپنے فضل سے ممکن کیا کہ انہوں نے اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کی, ڈگری مکمل کی, اور پھر خدا نے یہ بھی ممکن کیا کہ ان کی فیلڈ ریلیٹڈ ایز اے ڈاکٹر
اس ملک کے اندر ان کو جاب مہیا کی، جو کہ بڑا ایک مشکل کام ہے۔ کافی سارے لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ جاب سیچوریشن اتنی ہے کہ بہت سارے بچوں کو جابز نہیں مل رہی، حالانکہ ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ اور کل بھی ایک بچہ انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اسسٹنٹ کی جاب کر رہا ہوں، مجھے میری فیلڈ کی جاب نہیں مل رہی۔ اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار تھے کہ خداوند نے ان کو ان کی انٹائٹلمنٹ کے مطابق جاب دی۔ یہ خدا کی بڑی مہربانی تھی۔ اس کے بعد چھوٹی بیٹی جو ہے اس نے لاء کیا۔ چونکہ میں لاء کو ڈیل کرتا تھا تو میرا دل کیا کہ ایک بچہ لاء میں ہو، تو بچی نے جب لاء کیا تو ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہی ہوئی تھی، تو ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ اس کو کس سیکٹر میں لے کر جایا جائے۔ تو خدا نے اسے ڈائریکٹلی گریڈ 17 میں ایز اے لاء آفیسر کی ہیومن رائٹس کمیشن میں جاب دی۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ یہ عجیب کام ہے جو خدا کر رہا ہے، یہ ہماری سوچوں اور خیالوں سے باہر ہیں۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اب جب ہم جیل کی وزٹ کے لیے میں جاتی ہوں، وہاں پہلے گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے چونکہ کمیشن وہ جاتی ہے تو کافی لاہور، فیصل آباد، ہری پور، ایبٹ آباد، اڈیالہ جیل میں وہ جہاں بھی گئی وہ کہتی ہے مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ خداوند تو اس طرح کی عزت دیتا ہے، ابھی میری اسٹڈی مکمل ہوئی ہے اور خداوند تو نے اس طرح کی عزت دے دی ہے۔ تو یہ سارا جلال ہم اپنے خدا کو ہی دیتے ہیں۔ اور مین بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر بچے کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہر ماں باپ کوشش کرتا ہے، لیکن صرف کرنا یہ ہے والدین محنت کریں اور بچے اپنی تابع داری والدین کی کرتے ہوئے، خدا سے ڈرتے ہوئے ذمہ داری سے پڑھیں۔ اور اگر آپ پڑھیں گے کوئی چیز آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ یقین جانیے میرا دل اس کے لیے خوشی سے خداوند کے حضور میں بھرا ہے۔ یہ ایسے عجیب کام یعنی میری تو سوچوں سے باہر ہیں کہ یہ کیسے ہو گئے۔ اور بہت سارے میرے دوست، میرے کولیگز مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ خدا کی برکت ہی ہے۔ میں کہتا ہوں صرف برکت نہیں ہے، اس کا اتنا بڑا فضل ہے کہ میرے بیان سے باہر ہے۔ اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی جو بچے ہیں ان کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ مجھے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ڈیڈی میں ایک چیز بڑی مس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہاں چلو لوگ بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، جاب بھی ہے، لیکن ایک چیز میں مس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا میں جب صبح اٹھتا تھا آپ لیٹے ہوتے تھے تو اکثر جب وہ یونیورسٹی جاتا، کلینک جاتا تو میرے پاؤں کو چھوکتا، میرے پاؤں کو کئی دفعہ چوم کے جاتا تھا، اور وہ کہتا ہے ڈیڈی یہ چیز میں مس کر رہا ہوں۔ تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا بچوں کو اس طرح کے رویے دے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں، اور جب بچے اس طرح اپنے والدین کی عزت کریں گے برکت خدا لازمی دے گا۔ آئیے ہم شکر گزاری کی دعا کریں۔ اے مہربان خدا، میں تیری پاک حضوری میں جھک جاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تیرے فضل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیری رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں میرا کوئی لیاقت شامل نہیں، میری کوئی قوت شامل نہیں، کوئی حکمت شامل نہیں، بس اے خداوند یہ تیرا فضل ہے اور تیری محبت ہے جس نے یہ کر دکھایا ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنے بزرگوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ خداوند جو لیڈرشپ تو نے ہمیں دی ہے، اے میرے خدا میں تیرے بندہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اے میرے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، اور اسی طرح خداوند جو کانٹ چھانٹ انہوں نے ہماری کی ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے یہی خداوند برکت ہم آگے اپنی زندگیوں کی، اپنے بچوں میں، اپنی فیملیز میں اور اپنی کلیسیا میں ٹرانسفر کریں۔ ہماری مدد کرنا یسوع کے نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ۔
हालेलुया हालेलुया।